الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ترجمہ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کی اور وہ اس کو لے کر آئے جس کے اندر شریعت موسوی جو ہے اس کا ذکر تھا اور وہ بنی اسرائیل کو دی گئی، تو بنی اسرائیل نے اس کے احکام دیکھے تو اس پر عمل کرنے سے انکاری ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو بڑی سختیاں ہیں، اس میں تو ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی، تو وہ اس کے احکام سے انکاری ہو گئے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے پہاڑ کو اس کی جگہ سے اکھاڑ کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ جو کچھ دیا ہے اسے قوت کے ساتھ لے لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو۔ اسی واقعے کا مزید واضح الفاظ میں ذکر سورہ الاعراف آیت نمبر 171، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، سورہ الاعراف آیت نمبر 171۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ۔ گویا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی دیکھی تو اس پہاڑ کو ان کے سروں پر جو ہے بادل کی طرح جو ہے وہ معلق کر دیا اور وہ سمجھے کہ بس اب یہ گرا ہی چاہتا ہے اور ہم اس کے نیچے گر کر مرے ہی چاہتے ہیں۔ تو اس وقت ان کے اندر رقت اور خشیت پیدا ہوئی اور انہوں نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قول و قرار کیا، عہد و پیمان کیا کہ ہم تورات کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے اور شریعت موسوی کے جو بھی احکام ہیں ان کو مانیں گے اور اس کی پیروی کریں گے اور اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس اقرار کرنے کے بعد کیا ہوا یہ دیکھیے اگلی آیت میں، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ترجمہ، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ گویا اس قدر جو کہنا چاہیے کہ بھرپور عہد، جو بالکل موت سامنے ہو تو انسان کس طرح سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے جو ہے وہ دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور کس طرح سے جو ہے قول و قرار کرتا ہے، کتنا پکا عہد کرتا ہے، اس عہد کو بھی بنی اسرائیل نے توڑ دیا۔ اور ان کا یہ حال دیکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں کہ اس اللہ نے پھر بھی ان پر فضل فرمایا اور پھر بھی ان پر جو ہے وہ رحمت جو ہے وہ نازل فرمائی اور ان کو معاف فرما دیا، اتنی بڑے عہد کو توڑنے کے باوجود۔ ان آیتوں میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے، کسی کے دماغ میں خیال آ سکتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کسی قسم کا جو ہے زور زبردستی نہیں، تو یہ زور زبردستی جو ہے دین میں داخل کرنے کے لیے جو ہے اس کا ذکر ہے۔ جس نے اسلام قبول کر لیا اس سے احکام پر زبردستی عمل کرنے کی نفی لا اکراہ فی الدین میں نہیں ہے۔ گویا جو مسلمان ہے اس کے اوپر جو ہے
اسلام کے احکام جو ہے ان کو نافذ کرنے کے لیے جو اسلامی شریعت جو ہے وہ اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کروایا جائے گا۔ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔